أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جوں جوں وہ جلسہ سالانہ قریب آتا جا رہا ہے جس کی تقریباً سارا سال احمدیوں کو انتظار رہتی ہے اور جس کے لیے منتظمین بھی تمام سال فکر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کام تو ہیں جو جلسے کے قریب آ کر ایسی وسعت اختیار کر جاتے ہیں کہ جماعت کا ایک خاطر خواہ طبقہ ان کاموں میں نظام جماعت کا ہاتھ بٹاتا ہے اور کھل کر وہ کام کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتے ہیں اور ایک وسیع طبقے کو ان میں حصہ لینے کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو خاموشی کے ساتھ جلسہ سالانہ کے مان بعد شروع ہو جاتے ہیں اور جاری رہتے ہیں، ربواہی میں نہیں باہر بھی۔ چنانچہ کئی احمدی انجینئرز تمام سال اپنا وقت اس بات پر خرچ کرتے رہے کہ جماعت کے روٹی پکانے کے نظام کو پہلے سے بہتر کیا جائے۔ دوسرے انجینئر بھی دنیا میں ہیں، لیکن کتنے ہیں جو خدا کی خاطر اپنے بچے ہوئے وقت کو اس طرح مسلسل خاموشی اور محنت کے ساتھ خرچ کر رہے ہوں؟ تو ایسے خاموش رضاکار بھی ہیں جو شروع سال ہی سے جلسے کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انتظام کرنے میں اور جب کہ جلسہ قریب آ چکا ہے یہ مختلف انتظامات تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ مہمانوں کی آمد کا کوئی صحیح اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا اور بسا اوقات توقع سے بڑھ کر مہمان حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک فکر بھی لاحق ہوتی ہے اور زیادہ توجہ دعا کی طرف مبذول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس قسم کی مشکلات سامنے درپیش ہیں، کس قسم کے وسیع انتظامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب تک اس کی مدد شامل حال نہ ہو یہ ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جا سکتی ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ انتظام کتنے ہی مکمل کیوں نہ ہوں، اگر اندازے بھی درست ہوں، اگر آنے والوں کے متعلق انسانی پیشگوئیاں بھی صحیح ثابت ہوں اور ان اندازوں سے زیادہ کا اندازہ لگا کر بھی انتظام مکمل کر لیے جائیں، تب بھی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو کوئی انتظام آسن رنگ میں نہیں چل سکتا۔ ہم نے لنگروں میں کام کیا ہے، ہمیں تجربہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ سارا انتظام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور کچھ پیش نہیں چلتی۔ کبھی بارش آ جاتی ہے ایسے وقت میں، کبھی اچانک وہ مزدور جن کو ہم باہر سے بلاتے ہیں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ لڑائی ایسی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ سارا انتظام ایک طرف پڑا رہ جاتا ہے، اور جتنی روٹیاں پکنی چاہیے ان سے بعض دفعہ آدھی بھی نہیں پک سکتی۔ تو 100 قسم کے ایسے اندھیرے ہیں مستقبل میں جن پر انسان کا کوئی بس نہیں۔ اس لیے جوں جوں جلسہ قریب آ رہا ہے، احباب جماعت کو بڑے اخلاص کے ساتھ اور گریہ عذاری اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران فرمائے۔ آنے والوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، پھر واپس لوٹنے والوں کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ بہت دور دور سے ہمارے مہمان قریب آنے شروع ہو گئے ہیں، بیرونی ملکوں سے وفود پہنچ رہے ہیں، اور ابھی تو وہ سب یا ان کی اکثریت قادیان کے جلسے میں شمولیت کے لیے گئی ہوئی ہے، لیکن بہت جلد یہاں وہ آنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت سی ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کو اہل ربوہ نے بہرحال ادا کرنا ہے، اور دعا کی مدد کے بغیر آسن رنگ میں ان کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی انتظام کے سلسلے میں سوچتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ وہ 100 سالہ جبلی کا جلسہ جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ وسیع ہوگا اور بہت زیادہ وسیع تر انتظام کے تقاضے لے کے آئے گا، ان کی ذمہ داریوں کو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ بے شمار ایسے کام پڑے ہوئے ہیں جن کے لیے ابھی تک ہم نے جن کا آغاز بھی نہیں کیا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کئی سالوں کی مدت ہے ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور یہ بھی فکر لاحق ہوئی کہ پھر وہ روپیہ کہاں سے آئے گا جس کی ابھی ضرورت پیش آ گئی ہے، اور بعض دوست سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آخر پہ ادا کر دیں گے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ ایک جمعے میں اس کی تحریک بھی کی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، غیر معمولی اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جتنی فکریں ساتھ پیدا کرتا چلا جاتا ہے اتنے ہی ساتھ ان فکروں کو دور کرنے کے سامان بھی مہیا فرماتا رہتا ہے، اور فکر کے نتیجے میں تکلیف نہیں آتی بلکہ تعلق باللہ بڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام جاری ہے الہی جماعتوں کے ساتھ جس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر فکر اللہ کا احسان بن جاتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ مرتبہ جب میں نے 100 سالہ جبلی کے چندوں کی طرف توجہ دلائی تو ابھی وہ خطبہ تمام دنیا کی جماعتوں میں پوری طرح مشتہر بھی نہیں ہوا، لیکن بعض دور دور کی جماعتوں سے بھی، مثلا یوگنڈا اور اسی قسم کی اور ممالک، بڑی کثرت سے اطلاعیں آنی شروع ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہوں نے غیر معمولی توجہ شروع کی ہے، اور تحریک جدید کا چندہ بھی بعض دفعہ بعض صورتوں میں کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اور 100 سالہ جبلی کے چندوں کی طرف بھی بڑے انہماک کے ساتھ توجہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان خبروں کے ذریعے پھر تسلی بھی دیتا ہے،
اور پاکستان سے بھی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں عموماً جماعتوں کی طرف سے وہ خوشکن ہیں، ایک بیداری کی لہر ہے اور تمام کارکن کیڑیوں کی طرح دن رات کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ گزشتہ کوتاہی کی پاداش ہو اور تلافی مآفات ہو۔ انفرادی طور پر بھی جو خط موصول ہوتے ہیں ان میں بھی بعض ایسی پیاری اور درخشندہ مثالیں سامنے آتی ہیں کہ دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ خود اس نے اپنے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کو کیسے عظیم الشان فدائی عطا فرمائے ہیں۔ کل رات ہی ایک خط لاہور کی ایک خاتون کا میں نے پڑھا، اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں ایک عام غریب سی عورت ہوں، لیکن بہرحال اپنے شوق کے مطابق میں نے بھی چندہ لکھوایا تھا۔ بعد میں کچھ ایسے حالات پیش آتے رہے کہ اپنا چندہ وقت کے مطابق سال بسال ادا نہ کر سکی، یہاں تک کہ وہ ایک ذمہ داری کا پہاڑ بن کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے لکھا کہ جتنا بھی وہ چندہ تھا میری اپنی توفیق سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ بوجھ آگے نکل گیا ہے، اور اب جب آپ نے توجہ دلائی تو کئی دن تو میں نے بڑے ہی کرب میں گزارے، خدا کے حضور بہت روئی، گریہ ازاری کی کہ تو نے اپنے فضل سے وعدے کی توفیق بخشی تھی، تو ہی اسے پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کہتی ہیں اسی دوران اپنے زیور پر مجھے میری نظر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو کچھ میرے بس میں ہے وہ تو پیش کر دوں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ سارا زیور چھوٹا ہو یا بڑا سارے کے سارا میں جماعت کے سامنے رکھ دیتی ہوں، تاکہ اپنے خلوص کا یہ ثبوت تو پیش کروں کہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے پیش کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس زیور سے مجھے ایسی نفرت ہو گئی کہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، میرے دل پر یہ بوجھ بن گیا ہے، اس لیے خدا کے لیے اس زیور کو میرے گھر سے دور کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کس کو ادا کروں تاکہ میرے دل سے یہ بوجھ اتر جائے۔ کیسا عجیب خدا ہے، کتنے احسان کرنے والا خدا ہے۔ ایسی پیاری جماعت عطا کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ قرون اولیٰ کے زمانوں کی یاد کو زندہ کر دیا۔ جب یہ خط میں نے پڑھا تو میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ اس عورت کو زیور ایمان سے آراستہ فرما، جیسا کہ اس نے کہا ہے، خواہش ظاہر کی ہے، اور سر سے پاؤں تک اس کے ظاہر و باہر کو، ظاہر و باطن کو اپنی رضا کے زیور سے آراستہ فرما دے۔ پھر میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنی عورتیں ہوں گی، کروڑوں ہوں گی جن کو خدا تعالیٰ نے زیور کی زیبائش سے محروم رکھا ہے۔ ان کے سر، ان کے ہاتھ، ان کے گلے، ان کے پاؤں خالی پڑے ہیں، لیکن کتنی ان میں سے ایسی ہوں گی جنہوں نے رضائے باری تعالیٰ کی خاطر خود اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر کو، اپنے گلے کو اور اپنے پاؤں کو زیور سے ننگا کیا ہوگا، زیور سے عاری کیا ہوگا۔ بہت کم مثالیں ایسی نظر آئیں گی، اور اگر کوئی مثالیں ہوں گی تو ساری کی ساری جماعت احمدیہ میں ملیں گی۔ پہلے بھی جماعت احمدیہ کی تاریخ ایسے نظارے پیش کر چکی ہے، آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی چلی جائے گی۔ اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ جن خواتین کو ایسی عظیم الشان قربانیوں کی توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کروڑوں ہوں گی جن کو خدا تعالیٰ نے زیور بھی عطا کیے ہیں، مگر کون ہے وہ زیوروں والی جو خدا کی نظر میں
زینت کے لحاظ سے اس عورت کا مقابلہ کر سکے جس کے ہاتھ اور پاؤں اور سر اور گردن محض خدا کی خاطر زیور سے خالی ہوئے، وہ لد بھی جائیں سر سے پاؤں تک ہیرو جواہرات میں، تو اس عورت کی زینت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر احسان خدا کا ایسا ہے کہ وہ خالی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ گویا میں قابل رحم ہو گئی ہوں، میں محروم ہو رہی ہوں۔ مان خدا تعالیٰ نے اس کے دل کو ایک ایسے جذبے سے بھر دیا کہ وہ زیور سے نفرت کرنے لگی، اور ایسی شدید نفرت کا اظہار ہے کہ گویا زہر پڑا ہوا ہے گھر میں، اسے دور کریں ورنہ مجھے چین نصیب نہیں ہوگا۔ محض یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ فکریں پیدا کرتا ہے یا فکر والے دل عطا کرتا ہے، وہی فکروں کو دور کرنے کے سامان بھی مہیا فرماتا ہے۔ اور اس ساری جد و جہد کا ماحصل کیا ہے؟ احمدی پہلے سے بڑھ کر اپنے رب کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ فکریں اور فکروں کو دور کرنے کا نظام تو محض بہانہ ہو گیا، پھر حقیقت ان کی کوئی بھی حیثیت نہ رہی۔ کام سارے خدا ہی نے کرنے ہیں اور کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس جد و جہد کے دوران ہمارا ماحصل کیا ہے؟ ہمارے رب کی رضا۔ ہم پہلے سے دن بدن اپنے پیارے محبوب، اپنے خالق و مالک کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیسا عظیم سودا ہے جو ہم نے، کیسا عظیم شان اور بے مثل سودا ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے۔ کچھ بھی ہمارا نہیں لگتا، اور ہر دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی دولت سے پہلے سے بڑھ کر مالا مال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اسی سوچ میں غرق ہوتے ہوئے میرا خیال پھر جلسہ سالانہ کی طرف لوٹا، جو اس دفعہ کا جلسہ سالانہ ہے، اور مجھے یقین ہوا کہ اگر ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ساری مشکلات دور فرما دے گا، سارے خطرات ٹال دے گا، اور اس جلسے کو ہر لحاظ سے خدا اپنے فضل کے ساتھ ایک نہایت کامیاب جلسہ ثابت فرمائے گا۔ لیکن جہاں تک جلسے کی حقیقی کامیابی کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، اگر ہم عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس کی ظاہری رونق اور ظاہری بہا اور ظاہری کامیابی کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ وہ نقطہ عروج ہے مومن کے مقاصد کا۔ اگر عبادت کا حق ادا نہ کیا گیا تو یہ جلسہ تمام شان و شوکت کے باوجود ویران ہوگا۔ اس لیے میں ایک دفعہ پھر جماعت کو اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ خاص طور پر گھروں میں اس بات کا چرچا ہونا چاہیے، اور ابھی سے یہ عزائم ہونے چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نمازوں کے اوقات میں گھر خالی کیا کریں گے اور مساجد کو بھرا کریں گے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ یہ مدد کر سکتی ہے کہ ہر محلے کی انتظامیہ اپنے ہر گھر کو ایسا چارٹ مہیا کرے جس کو وہ دیوار پہ آویزاں کر سکیں، اور اس پہ ان کے قریب کی مسجد کے اوقات صلاۃ لکھے ہوں، تاکہ ہر وقت اہل خانہ کو یہ یاد دہانی رہے، اور لکھا ہو کہ آپ کی مسجد اتنی دور ہے، اگر آپ 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے نماز سے اپنے مہمانوں کو توجہ دلا دیں اور کھانے کے اوقات ایسے رکھیں کہ نماز کے اوقات میں مخل نہ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی اور بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اسی طرح جلسے کے اوقات بھی لکھے جائیں اور توجہ دلائی جائے کہ آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اس مقصد میں ان کی ممد نہ ہو جس کی خاطر وہ تکلیف اٹھا کر باہر سے تشریف لائے ہیں، اور وہ تو جلسے میں حاضر ہونا اور تقریروں سے استفادہ کرنا ہے۔ بس اگر آپ کے کھانوں اور ناشتوں اور مجلسوں نے ان کو اسی مقصد سے محروم کر دیا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟
پھر تو یہ میزبانی نہیں ہوگی، یہ تو ایک ظلم ہو جائے گا۔ تو چند مختصر فقرے تعارفی اس قسم کے لکھ کر جلسے کے اوقات لکھے جائیں اور پھر شام کے پروگرام بھی ان کو مہیا کیے جائیں۔ یہ تو چھپے ہوئے نظارت اصلاح ارشاد کی طرف سے ملتے ہیں، وہ نظارت اصلاح ارشاد محلوں کو یہ مہیا کر سکتی ہے، اور ایک چھوٹا سا پمفلیٹ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نمازوں کے اوقات کا اور ان نصائح کا، یہ ساتھ چسپاں کر کے تو ہر گھر میں تقسیم کریں۔ اور ان دنوں میں بھی جس طرح اطفال الاحمدیہ صبح کے وقت نمازوں کے لیے جگاتے ہیں صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد پڑھتے ہوئے، اس وقت بھی خصوصیت کے ساتھ اطفال الاحمدیہ کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ سارے ربوہ میں درود کا شور برپا کر دیں، اور تہجد کے وقت سے لے کر نماز کے وقت تک ایک عجیب منظر نظر آئے ہمیں، لذت نگاہ بھی پیدا کرے اور لذت گوش بھی، کانوں کے لیے بھی لذت کا سامان پیدا ہو اور آنکھوں کے لیے بھی لذت کا سامان پیدا ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے ہیں درود پڑھتے ہوئے اور نماز کے لیے جگاتے ہوئے۔ تو یہ انتظام انشاءاللہ تعالی بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ضرورت صرف بار بار نصیحت کرنے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے احمدیوں کو سننے والے کان عطا کیے ہوئے ہیں، دل عطا فرمائے ہیں جو بڑی جلدی مائل ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی پگھل جاتے ہیں، تو ذرا سی توجہ کے نتیجے میں بہت بڑے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ جلسہ سالانہ کو کارکنان کی ضرورت ہے، اور افسر جلسہ کو یہ شکایت ہے کہ کارکنان کا معیار گر رہا ہے۔ جس لگن اور قربانی اور جذبے اور روح کے ساتھ ایک زمانے میں احمدی بچہ اور احمدی نوجوان کام کیا کرتا تھا، اس معیار میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ بعض لوگ جب میں ایسی باتیں خطبے میں بیان کرتا ہوں تو مجھے لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا اندھیر کر دیا، یہ کمزوریاں آپ کھل کر سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کے خطوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کرتا چلا جاؤں گا، کیونکہ اپنی کمزوریوں سے، ایسی کمزوریوں سے پردہ پوشی کرنا جو اصلاح طلب ہوں، یہ نیکی نہیں ہے، اپنی جان پر ظلم ہے۔ بے وجہ اپنی تعریف کر دینا، بے وجہ اپنے نقائص کو چھپانا، یہ حقیقتاً کوئی نیکی نہیں ہے، تقویٰ کے خلاف بات ہے۔ اس لیے جو کمزوریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارا فرض ہے ان کو خوب ہوا دیں، کھول کر رکھیں اپنے سامنے، محسوس کریں، معلوم کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کو دور کریں۔ یہ طریقہ کار ہے قول سدید کا طریقہ کار، اور اس کے نتیجے میں لازماً اصلاح ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اتنی پختہ، اتنی قطعی، اتنی یقینی ہے کہ کبھی بھی اس کا واقع خالی نہیں جاتا۔ تو آپ قول سدید اختیار کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قول سدید کے نتیجے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس لیے جو کمزوریاں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر افسر جلسہ نے محسوس کیا ہے تو لازماً کمزوریاں ہوں گی۔ تو تمام کارکنوں کو میں توجہ دلاتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد افسر جلسہ کو انشاءاللہ کوئی شکایت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اخلاص کے معیار کو بلند کریں، اور بہت بلند کریں۔ حقیقت میں بعض دفعہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا اور خدمت کرنا بھی ایک تبلیغ بن جاتا ہے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر ہی ایک دفعہ ایک ایسا وقت آیا کہ بارش ہو رہی تھی اور خطرہ یہ تھا کہ صبح مہمانوں کو ہم روٹی مہیا نہیں کر سکیں گے، اور نان بھائی اٹھ کر تندور چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے۔ اس زمانے میں تو چھتیں بھی مہیا نہیں ہوا کرتی تھیں، بہت برا حال ہوتا تھا، کچے تنور اور بہت ہی وسائل کی کمی محسوس ہوتی تھی، اور پیرے والیاں تو پہلے ہی اٹھ کر بھاگ گئیں۔ اس وقت جتنے ہمارے اطفال تھے، روٹیاں جمع کرنے والے اور دوسرے کارکنان، ان سب کو میں نے اکٹھا کیا اور
آدمی بھگائے کہ باہر سے بھی جتنے کارکن مل سکیں وہ آ جائیں، اور اس کے بعد ہم نے یوں کیا کہ پراتیں یا کنالیاں جو مہیا ہوا وہ ان کا نانبائیوں کے سر پر لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کو بارش تکلیف نہ دے، اور بچوں نے جیسا کیسا بھی ان کو پیڑا بنانا آیا انہوں نے پیڑے بنانے شروع کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری رات ہماری اسی طرح گزری۔ صبح نماز کے بعد ایک مولوی صاحب مجھے نظر آئے جو مجھے غالباً لڑکانے میں ملے تھے، سندھ سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے شدید معاند احمدیت کے اور جماعت اسلامی کے وہ پیشرو لوگوں میں سے تھے۔ تو وہ آئے اور مجھے دوڑ کے گلے لپٹ گئے اور ان کے اوپر دقت طاری ہو گئی۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا میں بیعت کر کے ابھی آ رہا ہوں، نماز کے بعد بیعت کر کے پہنچا ہوں اور اب میں تمہیں گلے لگا ہوں آ کے۔ میں نے کہا آپ کو بیعت کا کس طرح خیال پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا میں دیکھنے کے لیے رات کو آیا کہ اب بارش ہو رہی ہے، اب دیکھیں گے کہ احمدیوں کا کیا حال ہوتا ہے، تو میں تو آپ کے انتظام کو درم برم ہوتا دیکھنے آیا تھا۔ رات جو میں نے نظارہ دیکھا ہے کہ غریب چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاس پورے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، اور افسر کیا اور ماتحت کیا سارے کے سارے کنالیاں لے کر یا پراتیں لے کر کھڑے ہیں اور نان بھائیوں کو بچا رہے ہیں تاکہ وہ نہ بھاگ جائیں۔ کہتے ہیں ایسی میرے دل کی کایا پلٹی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں لازماً بیعت کروں گا، یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، اور ملوں گا اس وقت جب بیعت کر کے آؤں۔ چنانچہ بڑی بے چینی سے میں نے رات گزاری ہے اور اب میں حاضر ہوا ہوں ملاقات کے لیے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بیعت کی توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اخلاص کے نمونے ہیں یہ ضائع نہیں جایا کرتے، ان کے نتیجے میں بھی بڑی تبلیغ ہوتی ہے، کیونکہ لاکھ دلائل ایک طرف ہوں، جو عمل کی قوت ہے، سچے عمل کی قوت، اس کا مقابلہ دلائل نہیں کر سکتے۔ آپ پورے خلوص اور تقویٰ کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کریں سلسلے کے سامنے اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ جلسے کے پروگرام جب آگے بڑھتے ہیں تو بعض دفعہ اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے بچوں پر اور کارکنوں پر کہ یوں لگتا ہے کہ انسانی طاقت میں نہیں ہے کہ اس کو اٹھا سکے۔ بعض دفعہ لگتا ہے کہ آدمی بے ہوش ہو کے کام کرتے کرتے گر پڑے گا، ایسی کیفیتیں بھی آتی ہیں، مگر انسان دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ان کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک بات اب میں دکانداروں سے کہنی چاہتا ہوں۔ دکانداروں کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے رزق کی کمائی کا، اور کئی بیچارے انتظار کرتے ہوں گے کہ سارا سال کے گھاٹے جو ہیں وہ جلسہ سالانہ میں پورے ہو جائیں، لیکن گھاٹے اس طرح پورے ہونے چاہیے کہ کوئی بڑا گھاٹا نہ کھا جائیں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کا گھاٹا پورا کرتے کرتے اپنی عاقبت کا گھاٹا مول لے لیں اور ایسا بددیانتی کا طریق اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی عاقبت خراب ہو جائے۔ لوگ بڑے اخلاص سے باہر سے آئیں گے، بڑی بڑی امیدیں لے کر آئیں گے، بعض تو صرف اس لیے یہاں شاپنگ کرتے ہیں کہ ربا سے کچھ لے کے جانا ہے۔ جس طرح یہ ظاہر بات ہے جہاں محبت ہو، جہاں انسان سمجھے کہ یہ ایک نیکی کی آماجگاہ ہے، وہاں کی ظاہری چیزوں سے بھی اس کو پیار ہو جاتا ہے۔ بس جس طرح مکے اور مدینے میں لوگ جاتے ہیں یا دوسرے مقدس مقامات پر، مثلا ہندوستان میں اجمیر شریف اور دوسری جگہوں پہ، تو وہاں کی نشانیاں لے کے آتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو وہیں سے ملتی ہے، وہ صرف پیار کے ایک اظہار کے طور پر وہاں کی نشانی لے کے آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی کئی احمدی جو حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ کر کے آتے ہیں، کئی دفعہ مدینے کی جان نماز لے لی، کئی مدینے کی ایک تسبیح لے لی، اس قسم کی چیزیں وہ لے کے آتے ہیں، اور کوئی اور مقصد نہیں ضرورت کا، صرف ایک محبت کا اظہار ہے۔
کہ جس شہر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتے تھے اس شہر سے ہم نے ایک چیز خریدی ہے، وہ چیز جاپان میں بنی ہو، لیکن چونکہ اس شہر سے منسوب ہو جاتی ہے اس لیے برکت پا جاتی ہے، اس میں ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے، ایک پیار کا اظہار بن جاتی ہے۔ تو احمدی یہاں اس لیے بھی آتے ہیں، اس لیے بھی شاپنگ کرتے ہیں ایک بڑی تعداد میں، ضرور سے بے نیاز، کہ تمام دنیا میں اسلام کا نور پھیلانے کے لیے خدا نے جس جگہ کو مرکز بنایا ہے وہاں کی چیزیں ہم لے کر جائیں۔ چنانچہ امریکہ وغیرہ سے یہاں ساری جو دنیا سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو احمدی آ رہے ہوتے ہیں ان کو ضرورت تو کوئی نہیں ہوتی کہ روا میں آ کے چیزیں خریدیں، بلکہ ساری دنیا وہاں چیزیں خریدنے جاتی ہے۔ تو جب وہ شاپنگ کرتے ہیں باہر کے مہمان تو خالصتاً نیکی کی وجہ سے اور للہی محبت کے اظہار کے لیے۔ ایسے لوگوں سے جب بعض دکاندار بددیانتی کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ایمان کو کیسی ٹھوکر لگتی ہوگی۔ وہ منہ مانگے دام دیتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک احمدی دکاندار جائز منافع سے زیادہ لے گا یا ہمارے بھول پن سے فائدہ اٹھا کر ہمیں کچھ زیادہ بتا دے گا۔ لیکن جب پھر دوسری جگہ وہ جاتے ہیں وہاں نسبتاً نیک دکاندار ملتا ہے تو ان کو بڑی ٹھوکر لگتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ قیمت ہے اس کی، ہمیں تو فلان جگہ سے یہ بتائی گئی تھی۔ چنانچہ پھر ایسے واقعات وہ بتاتے بھی ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں میں مجھے تجربہ ہوا کہ بعض باہر سے آنے والے مثلاً امریکنوں نے بتایا کہ بہت تکلیف ہوئی ہمیں یہ دیکھ کے، ایک دکاندار کے پاس گئے، یہ وہ چیز ہے، اس نے 50 روپے مانگے، ہم نے اسی وقت دے دیے۔ دوسرے دکاندار کے پاس گئے تو اس نے کہا 21 روپے کی ہے۔ کوئی نسبت ہونی چاہیے، کوئی آپس میں کوئی موازنہ تو ہو۔ 21 کے 22 ہو جائیں یا 23 ہو جائیں یا 19 ہو جائیں یہ تو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، لیکن 50 کے 21 ہو گئے ہوں یا 21 کے 50 ہو گئے ہوں یہ حساب نہیں سمجھ آ سکتا۔ تو لازماً کسی نے بددیانتی کی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کے ایمان ان ٹھوکروں سے بالا ہیں، لیکن ایک نقصان ان کو لازماً پہنچتا ہے، ان کی توقعات میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ جتنی اعلیٰ توقعات ہم نے رکھی ہوئی تھی یہ وہ بہرحال نہیں، اور بے ایمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کے اخلاص کے اندر ضرور کمی آتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ اخلاص بننے کے مواقع تو لازماً ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت احتیاط کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس پہ توکل کریں، جتنا خدا دیتا ہے قبول کریں، اور اگر آپ خدا کی خاطر بددیانتی سے باز رہیں گے یا منافع کو مناسب رکھیں گے اور حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، اور اگر ایک آدمی غلط چیز لے گیا ہے اور واپس کرنے آتا ہے تو باوجود اس کے کہ آپ کا دستور نہیں ہے آپ واپس قبول کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا آپ کے افعال میں اور آپ کے نقصان کو فائدے سے بدل دے گا۔ توکل کریں، دیکھیں تو صحیح اپنے خدا کو کہ وہ کس قسم کا خدا ہے۔ یوں ہی بدزنیاں کر کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بہت ہی محبت کرنے والا خدا ہے، بہت بڑھا کر عطا کرتا ہے، تھوڑا سا آزمائش میں ڈالتا ہے، اس آزمائش میں پورا تو اترنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے دکانداروں کو بھی خصوصیت کے ساتھ اپنے اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہیے اور دیانتداری کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ محض للہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے رزق میں بھی برکت ہوگی، ان کے ایمان میں بھی برکت ہوگی، ان کی اولادوں میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ بڑے فضل نازل فرمائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ سالانہ کو ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ اور گریہ وزاری کے ساتھ خوب سجائیں گے، اس کا ظاہر بھی سج جائے گا اور اس کا باطن بھی سج جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر